الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ آج ہماری سورہ الملک کی آیہ مبارکہ نمبر 12 کی تلاوت و ترجمہ کا شرف نصیب ہوا۔ سامعین، آج کی آیہ مبارکہ بہت مختصر سی چھوٹی سی آیہ مبارکہ ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان، عقیدہ اور اسلام کی تمام اصل روح جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے اس ایک چھوٹی سی آیہ مبارکہ میں ذکر فرما دیا، اور اتنے خوبصورت الفاظ ہیں۔ خشیت الہی کا ذکر کیا گیا یہاں پہ۔ خشیت الہی ایک ایسا لفظ ہے، ہمارے جو طلباء ہیں، بچے ہیں، طالبات ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ چھٹی کلاس سے اسلامیات کی جو کتاب ہے اس میں وہاں سے یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ خشیت الہی، اللہ سے ڈرنا۔ اب وہاں پر صرف عام طور پہ کتابیں، ظاہر ہے بچوں کو یہ پڑھانے کا موقع ملتا رہتا ہے شروع سے ہی، چھٹی کلاس سے لے کر 4th ایئر تک۔ 2nd ایئر میں بھی یہ چیپٹر موجود ہے، 1st ایئر میں بھی ہے، 9th 10th کے اندر بھی یہ اسلامیات میں یہ ٹاپک ہے، موجود ہے۔ خشیت الہی، ٹاپک کا نام یہ لکھا ہوتا ہے خشیت الہی، اور اس کا آگے مطلب اور معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ہوئے اس سے ڈرنا۔ اس میں فرق ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ سامنے کوئی چیز دیکھتے ہیں، کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے آپ کو خوف اور ڈر آتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز، مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں، سامنے اچانک آپ نے دیکھا کہ کوئی سانپ یا اژدہا آ گیا تو اچانک ہم ڈر جاتے ہیں، تو یہ خشیت نہیں ہوتی، اسے خوف کہا جاتا ہے۔ یہ خشیت نہیں کہلائے گا، عربی زبان میں یہ کہلائے گا خوف، ڈر۔ اسی طرح جناب کوئی شخص جا رہا ہے اور اس نے کوئی اور ایسی نقصان دہ چیز دیکھی جو اس کی جان لے لے گی، وہ اس سے ڈر گیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ خشیت نہیں ہے، یہ خوف ہے۔ خشیت یہ ہے کہ آپ ادب کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے، اس کے احترام کی وجہ سے آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس کو کہا جاتا ہے، یہ جو خوف اور ڈر اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس میں اگلی شخصیت یا ذات کا ادب اور احترام ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے خشیت۔ مثال کے طور پہ ہم اپنے اساتذہ کرام سے ڈرتے ہیں، خاص طور پہ یہ اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں تو وہ احترام نہیں ہوتا، بڑی واضح بات ہے، کیونکہ میں نے دونوں جگہ پڑھا ہے، پتہ ہے میں اس چیز کا میں بہتر انالیسس کر سکتا ہوں۔ جو ادب اور احترام ہم مدارس میں اپنے اساتذہ کا کرتے ہیں کہ ہمارے استاد گرامی، ہمارے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ہمارے قبلہ مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آتے تھے، تشریف لاتے تھے مسجد میں، وہاں سے جیسے فرض کیا آ رہے ہیں تو آپ جوتے اتارتے تھے تو ہماری دوڑ ہوتی تھی کہ پہلے جوتا میں اٹھاؤں گا اپنے استاد گرامی کا۔ اور ہم دورہ حدیث میں ہوتے تھے، عالم کورس کے آخری سال میں ہوتے تھے، ہمیں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم خود اب عالمی کورس کے آخری سال میں، نہیں، ہم دوڑ رہے ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ مفتی کورس میں ہم لوگ تھے تو کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ایک جوتا میں اٹھا لیتا، ایک میرا دوسرا کلاس فیلو اٹھا لیتا، اس طرح کا یہ، اور بڑے ادب کے ساتھ ڈرتے رہنا کہ کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ہمارے شیخ الحدیث صاحب ہم سے ناراض ہو جائیں۔ تو یہ والا جو ڈر اور خوف ہوتا تھا، یہ ان کی مار کی وجہ سے نہیں تھا، انہوں نے ہمیں زندگی میں کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، یہ ادب کیا تھا، یہ ڈر کیا تھا، اس رسپیکٹ اور عزت کی وجہ سے
اس احترام کی وجہ سے جو ہمارے دل میں ان کے بارے میں تھا، تو اس کو کہا جاتا ہے شریعت میں خشیت۔ یہ کیا کہلاتی ہے؟ خشیت۔ اگلی ذات کے ادب کی وجہ سے اس سے آپ جو ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں، دوسرا خوف نہیں ہے کوئی مارنے کا، سزا دینے کا، کسی اور چیز کا، یہ خوف نہیں ہے، ادب کا خوف ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد سے آپ ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے وہ ناراض ہو جائیں، کوئی ایسا جو ان کے ادب کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، تو یہ جو ڈر ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ خشیت۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہر لمحہ حضور کی بارگاہ میں بڑا ادب بجا لاتے اور ڈرتے رہتے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضور کی بارگاہ کے ادب میں کوئی کمی آ جائے۔ اب انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کی ذات کا نام ہی اللہ نے کیا رکھا ہے؟ رحمت للعالمین، کیا انہیں یہ خوف تھا حضور ہمیں ماریں گے؟ نعوذ باللہ۔ جس نبی اور رسول نے اپنے اوپر پتھر مارنے والوں کو کبھی نہیں کچھ کہا، تو صحابہ کرام کو یہ تو نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ سرکار ہمیں ڈانٹیں گے یا ماریں گے، نہیں، محبت اتنی تھی، ادب اتنا تھا، کہتے تھے کہ آپ کے ادب میں کوئی کمی نہ آ جائے۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ خشیت تھی۔ اسی طرح جب بندہ اپنے رب سے اتنی محبت کرے کہ اس کے ذہن میں جہنم کی آگ نہ رہے کہ یہ میں عمل اس لیے کر رہا ہوں کہ جہنم کی آگ سے کہیں میں اس کے اندر ڈال نہ دیا جاؤں، جہنم کی آگ کا خوف اور ڈر ذہن میں نہ ہو، بلکہ یہ ذہن ہو کہ وہ میرا خالق اور مالک ہے، اس کا ادب اتنا ہے کہیں میرا مالک مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو جب یہ مقام آ جائے تو اس کو کہا جاتا ہے خشیت الہی۔ اور یہ والا جو ڈر اور خوف ہے، جو اللہ کے ادب کی وجہ سے ڈر اور خوف ہے کہ وہ ہمارا خالق اور مالک ہے، یہ خشیت ہے۔ تو انسان کے اندر جب یہ خشیت الہی پیدا ہو جائے، یہ خوف اور ڈر ادب کی وجہ سے پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے شخص کو مبارک ہو جس کے دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کر بیٹھوں کہ میرا مالک مجھ سے کہے وہ مجھ سے محبت بھی کرتا ہے اور پھر ایسا عمل کرتا ہے۔ تو فرمایا ایسے شخص کو مبارک ہو۔ اللہ فرما رہا ہے لہم مغفرۃ و اجر کبیر، ہم نے ایسے شخص کو معاف بھی کر رکھا ہے اور اس کے لیے بڑے اجر کا وعدہ بھی کر رکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خشیت الہی ہے۔ اس پر بے شمار مثالیں ہمیں بزرگوں اور صوفیاء کرام کی ہمیں ملتی ہیں کہ خشیت الہی جو ہے یہ کیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شخصیات کے اندر ہمیں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ آپ کو کسی نے شربت کا ایک گلاس پیش کیا، آپ نے اس کو پی لیا، تو آپ نے جو ہی پیا تو کسی نے بتایا کہ اس کے اندر تو حرام کی آمیزش تھی، کہ شخص جس نے آپ کو پلایا ہے اس کا تو جو مال ہے وہ حلال کا نہیں ہوتا، اس کے مال کے بارے میں شبہ ہے کہ یہ حرام کماتا ہے۔ تو آپ نے فوری طور پر یہ انگلی جو ہے شہادت کی آپ نے زور کے ساتھ اپنے گلے میں ڈالی اور آپ نے فوراً کہہ کر دی اور دیر تک روتے رہے۔ وہ پانی کچھ باہر آ گیا، ظاہر ہے کچھ اندر بھی رہ گیا ہوگا وہ شربت، اور روتے رہے، سر سجدے میں ڈال ڈال کے گڑ گڑاتے رہے جیسے بچہ روتا ہے۔ آپ نے عرض کی میرے مالک انجانے میں مجھ سے ہو گیا، مجھے علم نہیں تھا، لا علمی میں یہ ہو گیا میرے مالک، میں نے فوراً انگلی مار کر گلے میں اس کو نکال دیا۔ مولا جو رہ گیا ہے، جو باہر نہیں نکل سکا، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف فرما دے، کل تیرے دربار میں ایسے پیش نہ ہوں کہ میرے اندر ایک قطرہ حرام کا پانی کا چلا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی اپنے حبیب کو، فرمایا پیارے حبیبہ آج آپ کا یار ابو بکر جو ہے وہ بڑا رو کے پریشان ہو رہا ہے، ہم نے تو اس کو معاف فرما دیا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، آپ اس کو بتا دیجئے، آپ کے تو علم میں نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر کو یہ بات فرمائی، آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے فرمایا ابو بکر یہ تو لا علمی میں ہوا تھا، تو نے گلے میں انگلی ڈال کر کہہ کر کے ہر چیز نکال دی، کیا وجہ تھی؟ تجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کہا اے میرے مالک
جس مالک کو میں نے رب کہا ہے اس سے محبت اتنی ہے، مجھے ڈر لگ رہا تھا کل رب نے پوچھ لیا ابو بکر حرام کیوں پیا ہے تو میں کیا جواب دوں؟ اللہ اکبر، یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے اللہ سے وہ ڈر جو اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ یہی عمل حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے جلیل القدر صحابی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ پیاری دعا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ سے سرکار نے مانگ کے لیا تھا۔ سرکار نے فرمایا، عرض کی اللہ سے، اللہم اید الاسلام بعبد من العمرین، عمر بن خطاب عمر بن ہشام۔ سرکار اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک عمر مجھے عطا کر دے تاکہ اس کی صدقے سے اللہ اسلام کو عزت دے دے۔ ایک عمر بن خطاب اور دوسرے عمر بن ہشام۔ عمر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام ہے، ابو جہل اس کا نام نہیں، اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام ہے عمر۔ اب یہ عمر بن خطاب تھے اور وہ عمر بن ہشام تھا۔ یہ بڑے جوان مرد تھے، بڑے قوی عقل تھے اور بڑی ان کی پاور تھی، پورے عرب جو ہے وہ معاشرہ ان کی پاور سے بڑا ڈرتا تھا۔ تو آپ نے اللہ سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے جس عمر بن خطاب کا یا جس عمر کا انتخاب کیا وہ یہ حضور کے پیارے غلام نے کیا۔ تو اللہ سے گویا آپ نے مانگ کے لیا، اللہ نے آپ کو عطا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ادھر یہ معاملہ ہے کہ پورا عرب ڈرتا ہے عمر بن خطاب سے، اور ادھر یہ معاملہ ہے کہ اللہ کی خشیت کا یہ عالم ہے کہ جناب رات کو لوگوں کے گھروں کے دروازوں پہ کان لگا لگا کے 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ سن رہا ہے اللہ کے خشیت کی وجہ سے کہ کوئی تکلیف کے اندر نہ ہو۔ تو وہ ایک بڑھیا والی بڑی مشہور بات آپ کی ہے، ایک بڑھیا رات کو بیچاری بیوہ عورت تھی، گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، اور کیا کہہ رہی تھی رات کی تنہائی میں، رات کے اندھیروں میں عمر بادشاہ بنا پھرتا ہے۔ عمر کو کیا پتا چلا کہ ہم غریبوں کے کیا حالات ہیں، ہمارے گھر میں تو چولہا ہی نہیں جلا، ہم تو بھوکے اور پیاسے ہیں، کل اللہ سے عمر کے بارے میں بات کروں گی۔ عمر بادشاہ بنا پھرتا ہے، آپ سنتے رہے۔ اللہ اکبر، روایات میں لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو کے گر پڑے دروازے کے باہر، بادشاہ ہے 22 لاکھ مربع میل کا۔ آج یہاں کوئی اپنے آپ کو آگ بھی لگا لینا بادشاہ کے سامنے، وہ کہتا ہے اس نے خودکشی کی، اس کے اوپر اور اس کے پیچھے دیکھو کون بندہ ہے، اس پہ بھی پرچے کروا دو۔ اور خشیت الہی دیکھو فاروق اعظم کی، یہ ہوتے ہیں ریاست کے بادشاہ، یہ اصل ہوتے ہیں حکمران۔ بے ہوش ہو کے گر پڑے، دروازہ کھٹکھٹایا، بڑی بی آئی رات کو، آدھی رات، ظاہر اس کو کہاں نیند آ رہی تھی، کہا کون؟ کہا بڑی بی۔ عمر کا آپ نے نام نہیں لیا، فرمایا کہ میں کچھ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ روتے روتے گئے بیت المال میں، وہاں اٹھایا اپنے بیت المال کا جو انچارج تھا، وہ حیران ہو گیا کہ خلیفہ رات کو اس لمحے میں، رات کو بیت المال خزانہ کھلوایا ہے۔ کہا ایک بوری نکالو اناج کی اور میرے کندھوں پہ رکھو، میری پیٹھ پہ رکھو۔ اس نے کہا حضور میں آپ کا غلام، میں آپ کا ملازم ہوں، میں تنخواہ لیتا ہوں آپ سے، میں ملازمت کرتا ہوں ریاست کی، میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا نہیں جی میں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر قیامت والے دن میرے اعمال کا بوجھ تو اٹھا سکتا ہے تو آج یہ بوری بھی تو اٹھا کے لے کے جا۔ اس نے کہا نہیں قیامت والے دن میں بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر بندہ اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا۔ تو آپ نے فرمایا آج پھر عمر کو اپنا بوجھ خود ہی اٹھانے دیں۔ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین اپنی کمر پر اپنے کندھے پر بوری اناج کی اٹھا کے باہر جب لے کے گئے، آواز لگائی، خاتون نے دروازہ کھولا، کہا بڑی بھی یہ اناج یہ چیزیں اور آپ اپنے گھر میں، مجھے پتا چلا کسی بھی طرح سے۔ عورت بڑی خوش ہوئی، بڑی دعائیں دیں، کہا بیٹا اللہ تجھے بڑا خوش و خرم رکھے، اللہ تجھے آباد رکھے، تو بڑا ہی نیک اور بڑا ہی اچھا ہے۔ کہا کہ کل آپ اس طرح کریں کہ آپ عمر کے دربار میں آئیں، وہاں عمر سے بات کرتے ہیں۔ کہا ہاں کل بڑے دربار میں بیٹا تو بھی آنا، عمر سے ہم بات کریں گے اور تیرے حق میں اللہ سے ابھی دعا کرتی ہوں۔ حضرت عمر پھر اس کے رکے بڑی بڑھیا کے پاس، کہا اے بڑی بھی عمر بیچارہ اکیلا ہے، بتایا پھر بھی نہیں میں عمر ہوں، وہ بیچارہ اکیلا ہے، کوشش تو کرتا ہے کہ محنت کرے، کوشش کرے، ہر گھر تک پہنچے،
خیال کرے، لیکن رعایا کی اتنی بڑی تعداد ہے، پھر بھی آپ اللہ کے حضور میرے کہنے پر اگر آپ کو مجھ سے محبت ہے، کہا بیٹے تو بہت ہی اچھا ہے، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، کہا میرے کہنے پر اسے معاف کر دے۔ کہنے لگی میں نے اس کو معاف تو نہیں کرنا تھا، لیکن تیرے کہنے پہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ آپ نے کہا تیرا بڑا شکریہ، اور کل آپ نے اتنے بجے عمر کے دربار میں آنا۔ اس نے کہا جی میں ضرور آؤں گی۔ سارا دیکھا، پہلے دیکھا ہوا نہیں تھا اس نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبح وقت ہوا، دربار لگا جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بڑی بڑھیا بھی چلتی چلتی آ گئی۔ جب سامنے دیکھا تو تخت امارت پر سامنے جو شخص بیٹھا ہے یہ وہی ہے جو رات کو وہ اناج لے کے آیا تھا۔ اب عمر کا دبدبہ بھی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ ڈر گئی بھی اپنی بڑھیا، لو اب عمر تو مجھے نہیں چھوڑے گا، یہ تو رات والا ہی ہے جو لے کے آیا تھا۔ تو پورے دربار میں کھڑی ہو گئی، تو آپ نے عرض کیا اے بڑی بھی، وہ رات آپ کے پاس عمر ہی تھا۔ اس نے کہا میں نے پہچان لیا ہے۔ تو کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے بارے بڑے جملے بولے۔ کہا نہیں، میں دربار میں سارے لوگوں کے سامنے معاف آپ نے رات کو کر دیا تھا، لیکن میں اپنے سارے لوگوں کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے ایک بڑھیا پریشان ہوئی، تو آج ان سب کے سامنے مجھے معاف کر، تاکہ اللہ جب کل پوچھے تو میں تمہیں گواہ بنا کے اللہ کے حضور کھڑا کر سکوں۔ یہ کیا تھی؟ یہ خشیت الہی تھی، یہ اللہ کو بن دیکھے محبت کی وجہ سے ڈر تھا۔ یہ کس کس صحابی رسول کا میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں جنہوں کے اللہ تعالیٰ کے امام حسن کے بارے میں، امام حسین کے بارے میں، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار روایتیں ہیں کہ ساری ساری رات گڑ گڑاتے رہتے، روتے رہتے، اور داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر بتر ہو جاتی۔ اور امام حسن فرماتے ہیں کئی دفعہ میں رات کو اٹھ جاتا، ہمارے گھر میں کوئی بچہ رو رہا ہے، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ تو جب میں دیکھتا تو میرے ابا جان ایک کونے میں مصلی ڈال کے، سر سجدے پہ ڈال کے، سسکیاں بھر بھر کے رو رہے ہوتے تھے، اور کہتے تھے اے اللہ اگر تو نے اپنے علی کو معاف کر دیا تو پھر تو علی کی بات بن جائے گی، اور اگر تو نے اپنے علی کو معاف نہ کیا تو کل تیرے دربار میں کون سا منہ لے کے جاؤں۔ یہ ہے اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرنا، اللہ کو بن دیکھے اس سے ڈرنا۔ حاضرین سامعین ناظرین، اللہ سے ہم بھی یہ دعا کریں، یہ خشیت اللہ ہر ایک کو عطا کر سکتا ہے۔ ہر کلمہ گو جب بھی موقع مل جائے زندگی کو غنیمت جانیے، جو گزر گئی سو گزر گئی، اب اسی لمحے واپس آ کے اپنے رب کے حضور ایک آنسو بہا کے اپنے مالک سے توبہ کیجیے، اور اپنے دل کے اندر سچی خشیت الہی پیدا کر لیجئے، پھر جنت بہت چھوٹی چیز ہے، اللہ اس سے آگے کا اجر عطا فرمائے گا۔ اور خشیت الہی کے بارے میں بہت سارے علماء اور صوفیاء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مقام اور اجر جنت سے آگے کا دے گا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ جب جنت میں جنتیوں کو داخل کر لے گا نا، جو ایسے لوگ ہوں گے جو خشیت الہی رکھنے والے ہوں گے، اللہ فرمائے گا تم راضی ہو گئے ہو میری جنت میں؟ تو وہ کہیں گے اللہ ہم راضی ہو گئے۔ اللہ فرمائے گا کسی نعمت کی کمی تو نہیں ہے؟ مولا کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ایک نعمت کی کمی ہے، تمہیں وہ بھی عطا کر دیتا ہوں۔ وہ حیران ہوں گے کہ اب بھی کوئی نعمت ہے جو کم رہ گئی ہے، جو اللہ نے ہمیں دی نہیں ہے؟ اللہ فرمائے گا آؤ اب تمہیں ہر روز میں اپنا دیدار بھی کروایا کروں۔ یہ سب سے بڑی نعمت۔ پھر جنتی کہیں گے کہ واقعی یہ تو مولا، یہ تو سب سے بڑی نعمت ہے، ساری جنتیں ایک طرف اور تیرا دیدار ایک طرف۔ اللہ پھر انہیں ہر روز اپنا دیدار کروائے گا۔ میں دعا گو ہوں اور اللہ کے حضور عرض گزار بھی ہوں، اللہ ہمیں بھی خشیت الہی نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی، کسی کو نہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، نہیں، اپنے مالک سے تعلق، اپنے مالک کا ڈر۔ وہ ایک میں بزرگ کا واقعہ پڑھ رہا تھا، بغداد شریف کے رہنے والے تھے، وہ جا رہے تھے، کیا اللہ والوں کی زندگیاں ہیں، کیا خوبصورت زندگیاں ہیں، اللہ سے محبت کرنے والا۔ لوگ جا رہے تھے تو لوگ ان کے بزرگ جا رہے ہیں، تو لوگ دنیا نے دیکھا فلاں بغداد کا اتنا بڑا اللہ کا ولی جا رہا ہے، تو لوگ دوڑے دوڑے آئے، ان کے ہاتھ چوم رہے ہیں، پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، بوسے دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے یہ شیطان انسان پہ بڑے اٹیک کرتا ہے، شیطان انسان کا اصلی دشمن ہے۔ تو وہ نا تھوڑا سا ان کے دل میں یہ بات آ گئی
کہ واہ جناب لوگ تو تمہارے احترام میں دوڑے دوڑے آ رہے ہیں. وہ ہلکا سا جو ہے، ہلکا سا ایک لمحہ کے لیے، اصول بزرگ کہتے ہیں کہ ہلکا سا ایک لمحے کے لیے یہ سوچ آئی اور میں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور فوراً وہ ختم ہو گئی. کہتے ہیں میں جدھر جا رہا تھا میں وہاں نہ گیا، میں سیدھا حجام کے پاس چلا گیا. حجام سے کہا میرے بال سر کے بھی صاف کر دے، میری داڑھی بھی صاف کر دے. حجام بڑا حیران، آپ داڑھی صاف کروا رہے ہیں، اتنے بڑے بزرگ ہو گئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ان کا میں تمہیں جو کہہ رہا ہوں تیرا کام ہے اجرت لے کے کام کرنا، تو کون ہوتا ہے؟ خیر وہ مجبور تھا، اس نے سر کے بال بھی سارے صاف کر دیے، داڑھی بھی ساری صاف کر دی. واپس پھر اسی جگہ سے گزرے جہاں سے لوگ انہیں سلام کر رہے تھے، محبتیں دے رہے تھے، پیار دے رہے تھے، دست بوسیاں کر رہے تھے. کوئی کہہ رہا ہے، کوئی گالی نکال رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی برا بھلا کہہ رہا ہے، کوئی نفرت سے منہ چڑھا رہا ہے. اور اللہ والے یہ وہاں جناب رقص کرتے ہوئے خوش ہو کے جا رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں اپنے آپ سے، اپنے نفس سے؟ اب راضی ہے، اب خوش ہے، اب لانتیں پڑ رہی ہیں نا، اپنے آپ سے ہی کہہ رہے ہیں اب خوش ہے. اور یہ تیری عزت نہیں تھی، یہ ساری عزت اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت اور اس کے احترام کی تھی. یہ لوگ ایسے اپنے نفس کو مارتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے دنیا کیا کہے گی، نہیں، یہ دیکھتے ہیں میرے مالک سے ہر وقت تعلق جڑا رہے. اللہ کی ذات ہمیں اپنے دیے گئے اس انعامات سے، جو خشیت سب سے بڑا انعام ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرمائے، اپنا پیار پیدا فرمائے اور اپنا عشق پیدا فرمائے. اور اس ماہی بے آب کی طرح، وہ مچھلی فارسی میں ایک جملہ ہوتا ہے ماہی بے آب، وہ مچھلی جو پانی کے بغیر تڑپتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ تڑپ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے کہ ہم اپنے مالک کی محبت میں تڑپیں. آمین وما علینا الا البلاغ.